جو صلاحیت اہلیت یا غیرت نہ رکھتے ہوں، میں ان کو بچہ سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ الجھنا ضروری نہیں سمجھتا، ان کو ریلو کٹا سمجھتے ہوئے ان کی بات پر ہنس سکتا ہوں، کیونکہ بقور اکبر الہ آبادی جو ناسے میرے آگے بکنے لگا، میں کیا کرتا، منہ اس کا تکنے لگا۔ اسے خوش رہنا چاہیے آنکھوں کی جنت میں۔ طاہر صاحب اس بات پہ تو ہمارا اتفاق ہو گیا، آپ نے یہ کہا کہ آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے، میرا بھی اس پر ایمان ہے کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ اب آگے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے، جن کے آپ نمائندہ ہیں ایک گروہ کے، وہ اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ مرزا صاحب کو آپ کیا مانتے ہیں؟ اس کے بعد اگر کوئی سوال کرنا ہے تو اپنا یہ بتائیں کہ آپ احمد رضا بریلوی صاحب کو کیا مانتے ہیں، یا علماء دیوبند کو آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں، میں کسی کی نمائندگی تھوڑی کر رہا ہوں، میں بھی نہیں کسی کی نمائندگی کرتا، میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتا ہوں۔ اب تو آئیے، مرزا صاحب کون تھے؟ مرزا پھر احمد رضا بریلوی صاحب کون ہیں؟ مسلمان۔ اچھا، اور قاسم نانوتوی صاحب مسلمان تھے سارے۔ پکی بات ہے؟ ہاں جی۔ حسام الحرمین میں جو لکھا ہوا ہے کہ جو ان کو مسلمان کہے وہ بھی کافر، اس کا نکاح فسخ، احمد رضا بریلوی صاحب کہتے ہیں۔ اب کہاں جائیں گے حسام الحرمین کو؟ اب دیکھیں حسام الحرمین کو مانیں گے یا محمد اللہ المفند کو مانیں گے؟ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا صاحب سچے تھے، ایسے ہی ہے جی طاہر ٹونی صاحب؟ ثابت یہ ہوا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ پیشاب عطر اور پخانہ مبارک پر لبک پڑتے تھے، اور وہ اس طرح کرتے تھے، اور پہن دی سری جو ہے آج کل اخلاق دکھانے کا، مجھے لگتا ہے تمہارے نا دماغ میں نسوار چڑھ گئی ہے، تو تمہارا علاج دوسرے طریقے سے کرنا پڑے گا، بکواس کرنے لگ گئے ہو۔ اتحاد بین الکافرین کے خارج زدہ آوارہ کتوں کی ہر انسان آ کے تم سے تمیز سے بات کر رہی ہیں، جب تمہارے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں، کتوں کی طرح خبیث انسان۔ آرام سے تجھ سے بات کر رہے ہیں تو بات کا جواب دے۔ ملک صاحب لیٹ ہو گئے، ہون کی کرنا میں تھلے بہنا ہوں، لیٹ ہو گئے۔ یہ سارے پاگل ہو چکے ہیں، ہل چکے ہیں سب، ان کے پاس اب رستے کی توہین کرنے کے کھ نہیں بچا، تو ایسے گندے جس کا دفاع نہیں کر پاتے تم۔ جی جی سید صاحب السلام علیکم۔ سو تو نہیں گئے جی؟ نہیں کل میں سو گیا۔ اج ہوتا ہے رمجا صاحب اج بڑے کوئی مطلب بڑے غصے چ آئے ہو سن، وہ منافق غیرت، وہ میرے خیال وہ جڑا نان آف یور بزنس والے نے سوال ایسا وہ کی کہندے نے بڑے پیٹ سوال کیتے جی، پہلی دفعہ آئے نے لیکن سوال بڑے زبردست، گگلی ماری ہے کہ انہاں دا دماغ ہی گھبرا گیا ہے۔ نہیں انہاں دے سوال بڑے زبردست ہیں۔ ہاں انہوں نے سوال بہت کیتا، تو پھر وہ پریشان ہو کے نا انہوں نے رستہ ہی ہوئی ملیا جڑا۔ تے تساں سویرے جناب پیر اسکانی صاحب تے تسی دونوں ملک اوان صاحب دے سامنے کر کے آپ دونوں ٹر گئے سو۔ انہاں بڑا لمبا لیکچر دیتا جناب، کوئی پتہ نہیں 25 منٹ گفتگو کرتے رہے، تے میں سٹیٹ جڑے بھی وہ سوالات کرتے رہے میں جواب دیندا رہا، لیکن وہ پھر اپنی گفتگو وچ مرزا صاحب دی جڑی ہے نا وہ انہاں والے دعوت دین لگ پے کہ وہ انہاں والے آؤ، تے وہ پھر انہوں نے میں کہا جی مرزا صاحب بہتر ہے نہ لے، لیکن لیا تو میں پھر ایک ٹیسٹ کر لینا جناب کہ انہوں نے ایک انسانی حقوق دی پامالی کیتی ہے، اور اے طریقہ کسی دا رشتہ منگنا ہوئے تو یہ کرنا کہ یا تو مر جائے گا یا وہ شوہر مر جائے گا، پھر نکاح ہو جائے تو پھر یا تو مر جائے گا یا وہ شوہر مر جائے گا، پھر نکاح ہو جائے یا تو مر جائے جی اپنا او پھر جناب میں کہ ٹیسٹ کیس اگر تسی مرزا صاحب دا نام نہ لاؤ تو میں ادھر نہیں جاواں گا، لیکن چونکہ تسی پیش کر دے ہو تے میرا پھر کم بنتا ہے کہ میں اس بندے دی کریڈیبلٹی جڑی ہے تے جدو نکاح ہو جائے تے پھر کہنا کہ بیوہ ہو کے میرے گھر آئے گی تقدیر مبر، انہاں کول جواب کوئی نہیں سی۔ وہ پھر چلے گئے جڑا حضرت زید سیدہ زینب دا، میں کہ او تسی بہتان لاندے ہو، اچھا قرآن پاک وچ واضح طور تے موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید نو فرمایا کہ زید امسک علیکا زوجک، اپنی بیوی نو روک کے رکھ، طلاق نہ دے، حضور منع کر رہے نے۔ ہن دیکھو احزاب وچ علامہ ضیاء رسول صاحب بھی بیٹھے نے، پیر اسکانی صاحب بھی بیٹھے نے، کیا یہ سیدہ زینب دے معاملے نو کیا یہ قیاس کر سکتے نے محمدی بیگم دے کیس تے؟
ان دے وچ حضور علیہ السلام نے آخری وقت تک تے زید نو منع کیتا، لیکن انہاں دی ذہنی آہنگی نہیں ہوئی. انہوں نے جدوں طلاق دیتی، پھر قرآن پاک وچ آندا ہے وَزَوَّجْنَاكَهَا، اللہ خود فرماندا ہے کہ اسا نکاح تیرا زینب نال کر دیتا ہے. ہن تسی دیکھو کتنا ظلم کردے نے کہ ایک پاسے قرآنی آیات نے اور او موجود ہون دے باوجود بھی، اور واضح طور تے انہیں جڑا وہ بندہ سی قادیانی انہیں ڈائریکٹ نبی پاک دے اوپر جڑا نا جی. لیکن ملک اوان صاحب دی میں اپریشیٹ کراں گا کہ انہوں نے کہا کہ تو غلط کیتا ہے. اس بندے نے کہا ہے کہ اسی نبی پاک دے بارے ایسے جملے نہیں کہہ سکتے جڑے تو کہہ رہے، لیکن وہ بدبختی جنہ تے چاہیے ہوئے انہوں نے یہی کرنا. جناب ملک صاحب. بہت اعلیٰ. اچھا ایک آج اور اعتراض کر رہے تھے، سورہ ہجر کی آیت ہے، میں بار بار 2-3 دفعہ پیر اسکانی صاحب سے میری بات ہوئی پھر رہ گیا. سورہ ہجر کی آیت ہے 91 نہیں 92 آئی تھنک. اللہ زین جعلوا القرآن السفین، اس پہ وہ نمبر کی ہے 92. اچھا اللہ زین جعلوا، چلو ٹھیک ہے، ان دا خلاصہ دسو کی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے جنہوں نے کلام الہی کو ٹکے بوٹی کر لیا، یا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ بڑا اعتراض کر رہے کہ یہ بھی تو دیکھے نا قرآن میں لکھا ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جو محمد فتح محمد جلندری صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے یعنی قرآن کو پھر اگے ود ان دا بریکٹ ہے کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. وہ بریکٹ کو نہیں مانتے، بریکٹ کو ہٹا کے کہتے ہیں یعنی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر، وہ کہتے ہیں جی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا قرآن، اس کو کیا ماننا ہے ہم. اگر مرزے کی بات کرو تو وہ بات کو ادھر لے جاتے ہیں نا، پھر بڑا. اصل میں جو یہ ہے کہ اس کا جو مضمون ہے نا جی، اس سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ قرآن پاک کی عظمت کا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن جو ہے تو آپ کو عطا فرمایا. پھر فرمایا آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے بہرہ مند کی. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت کو ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان کی طرف جو نگاہ نہ اٹھا کر دیکھیں، اور ان کی جو گمراہی ہے یہ آپ کو ولا تحزن علیہم، تو ان کی جو گمراہی ہے وہ آپ کو غم زدہ نہ کرے، اور آپ اہل ایمان کے ساتھ جو ہے. اور آگے کہ وقل انی انا النذیر المبین، اور فرما دیجئے کہ میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر. یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ یہود و نصارہ. جو اوپر بھی ہے مقتسمین، جو تقسیم کرنے والے ہیں یہود و نصارہ، اس سے مراد ہے کہ جنہوں نے کر دی. الذین، یہی جو لوگ ہیں نا جو اسلام کے ہیں، جعلوا القرآن قدین، انہوں نے قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی کر دیا، یعنی تقسیم کر ڈالا، یعنی جو ان کے مطلب کی آیتیں تھیں ان کو مان لیا، اور جو ان کے مطلب کی آیتیں نہیں تھیں ان کو نہ مانا، ان کو چھوڑ دیا. جس میں ان کا کوئی جیسے ہوتا ہے کہ اپنے مطلب کی چیز ہو وہ لے لی ہے تو یہ. اور آگے پھر 92 میں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی. ان کو چھوڑیں گے نہیں جنہوں نے قرآن کو مذاق بنا لیا اور بعضوں کو اپنے من پسند معنی پہنا کر. یہ تو فٹ پھر انہی پر ہوتی ہیں جنہوں نے احمد کا معنی اور لے لیا. اگر اس طرف لے جائیں گے تو یہ طبقہ پھر آتا ہے کہ جو قرآن میں اچھا ہاں جنہوں نے مطلب اپنے من پسند کی آیت لے لی ہے، اور جو چھوڑ احمد سے بھی غلام احمد جو بن جائے تو وہ آپ اندازہ کر لیں کون جو کس طرف چلا جاتا ہے. اس لیے یہ تو ان کے جو ہے وہ ان کے خلاف جا رہی ہے. یہ ٹکڑے ٹکڑے مقصد ہے کہ اپنے من پسند کا ماننا تھا، اپنے جو ان کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دے. یہ حربہ تو یہ کر رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آگے پیچھے کی 2 آیتیں بھی پڑھنی ضروری ہیں. جی قرآن پاک کا پورا متن سیاق میں آپ کو ایک ہمارے بزرگ ہیں سید حامد بالگرامی علیہ رحمہ، میں ابھی نکال کے نا
وہ جو ربط قرآن ہے نا جی، میں اگر قرآن پاک پڑھنا ہو تو فیوز القرآن ہے علامہ سید حامد بلگراوی، ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط ہے، انہوں نے مختصر لکھتے ہیں اور کمال کا لکھتے ہیں، اور جو بھی قرآن پاک کا ذوق رکھنے والے ہوں پڑھنا چاہیں تو میں بھی آپ کو ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو لطف آئے گا۔ میں 1 منٹ دیجیے گا، آپ بات کیجیے گا، میں وہ جی نکال نہ فیور بزنس آپ نے اچھی ڈبیٹ کی، تھوڑی سی کی لیکن بہت زبردست باتیں کی آپ نے، امپریسو۔ اصل میں معذرت کے ساتھ میں چلا گیا تھا، میں مائک میوٹ کر دیا، مجھے ایک کام آ گیا تھا اچانک سے، آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اصل میں آپ یہ دیکھیے، مجھے نہیں پتا بعد میں انہوں نے کیا بات بولی کیونکہ میں اٹھ کر چلا گیا تھا، تو میں انہیں سن نہیں سکا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو مرزا صاحب نے جو ہے نا اپنی میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک مولانا اسحاق صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ یار اللہ کے بندو، تم لوگوں نے معیار نبوت کو کہاں تک گرا دیا، نبی ایسا ہوتا ہے، اور تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے چہرے کو دیکھیں۔ یہ کسی مسلمان مومن کی سمجھ سے ہی باہر ہے یہ بات۔ محمد الرسول اللہ فائنل اتھارٹی ہیں، بس جو وہ کہہ دیں، جو دے دیں وہ دین۔ وہ جیسے وہ ان سے میرا اختلاف تو ہے، لیکن وہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، رکھیں غیر سے کیا مطلب۔ تو ہمارا تو کسی شخص کی طرف دیکھنے کا بھی دل نہیں ہے کہ کوئی کچھ ڈھول پیٹ رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، ہمیں تو بس وہی ہیں جو آخری ہیں، حرف آخر ہیں۔ ہم تو کسی شخص کی طرف دیکھنے کو ان کی اتھارٹی کے اندر شرک سمجھتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ جس کو دین قرار دے دیں وہ دین بن جائے گا۔ اور یہ ہمیں آ کر بتاتے ہیں، استبی شاہ صاحب نے وہ پیش کیا تھا، اس کے حوالہ دیا تھا ان کی کتاب کا، کہ وہاں پہ وہ کہتا ہے یا محمد سے مراد میں ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم محمدی بیگم کے اسکینڈلائزڈ انسان، تم اپنے آپ کو کہو کہ میں محمد ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ معیار نبوت ہے۔ ہمارے دل دکھتے ہیں، یقین کیجئے میں ہیومن رائٹس کی بڑی پاسداری کرنے والا آدمی ہوں، میں کسی کے نظریے سے کسی سے نفرت نہیں کرتا، لیکن جب یہ یوں کی باتیں کریں اور پھر ہم سے عزت کا تقاضا کریں، یہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کو کیا مانتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے، وہ جس کو دین قرار دے دیں، وہ دن کو کہہ دیں یہ رات ہے، وہ رات کو کہہ دیں یہ دن ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ یہ ہمیں آ کر بتائیں گے کہ ایک شخص قادیان میں آیا جس کی زبان گندی تھی، جو گالیاں نکالتا تھا، اور وہ نبی ہے، اور اس کا مقابلہ محمد الرسول اللہ سے کریں گے، جس کے بارے میں اللہ کے اللہ کا ذکر ہے۔ ہم نے اس کے ذکر کو بلند کیا ہے، کوئی مد مقابل لا کر تو دکھاؤ یار۔ ہمارے دل پھٹ جاتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ مرزا یہ تھا، مرزا وہ تھا۔ خدا کے بندو، تمہیں پتہ ہی نہیں محمد الرسول اللہ کون تھے۔ نہیں، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اور انہوں نے پرووک کیا آپ کو، وہ جو تھے نا آئے ہوئے تھے صاحب، انہوں نے سخت جملے، سخت الفاظ، وہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی آگے سے آپ بھی اسی، لیکن آپ نے بڑے سویلائزڈ انداز میں ان سے جو سوال پوچھا۔ اب دیکھیے یہیں پر جو بندہ اپنے نام نہاد بانی اور نبی کا بھی تعارف نہ کروا سکے، دیکھیے نا اس سے بڑی اور شکست کی کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم سے پوچھے کہ اپنے پیارے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواؤ تو ہم تو خوشی سے کریں گے۔ اب دیکھیے وہ بندہ مرزا صاحب کو کیسے چھپا رہا ہے،
تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو یہ جو سورہ ہجر میں ہے نا جی، یہ وہ مشرکین مکہ جو اسلام دشمن ہے، یہود و نصارہ ہیں، وہ اپنا من پسند جو معنی کرتے ہیں، اور یعنی قرآن کو ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ چند آیتیں جو اپنے طور پر اپنے مطلب کے لیے گھڑ لی، تو معنی مفہوم نکال لیا، تو باقی جو ہے وہ قرآن پاک کو چھوڑ دیا، یہ ہے اس کا مفہوم جو ہے۔ تو یہ تو بالکل ان پر فٹ آتا ہے۔ جس طرح دیکھیے رسول کا معنی جہاں آتا ہے قرآن پاک میں، امت میں کہا کرتا ہوں اختلاف کے باوجود، دیکھیے پوری دنیا میں جو اماں بوڑھی ہے وہ ادھر کہیں راجن پور کے بارڈر پر، ہندوستان کے بارڈر پر، چاہے انڈیا کی ہے، بنگلہ دیش کی، اس سے پوچھے نا بی بی یہ محمد احمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے کہ وہی جو مکہ پاک والے، مدینہ پاک والے، عرب ہو عجم ہو، اماں انگوٹھا لگانے والی، وہ ایک ہی جواب دے گی کہ سیدنا محمد بھی وہ ہے، احمد بھی وہ ہے۔ لیکن اب یہ قوم نکلی ہے، پہلے کہیں نہیں تھا، اب جس کو احمد لکھا ہوا قرآن میں اور اس کو غلام احمد کرنا پڑے تو اندازہ کریں ان کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ جہاں لفظ رسول آئے اور اس رسول سے بھی ایک اور بندہ آگے نکالنا پڑے تو پھر کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے، یہ ہے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ جی بولیے آپ صاحب ان کا فراڈ دیکھیں آپ، ان کے آپ انصر رضا سے ڈیبیٹ کریں اور لوگوں سے کریں تو وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں جی آپ ہم سے قرآن پر بات کریں گے اجرائے نبوت پر۔ فراڈ یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جی ہم اجرائے نبوت پر دلیلیں دیں گے، وہ ٹوٹی پھوٹی کہیں سے کیا تعبیرات اٹھا کر لا کر اجرائے نبوت پر بحثیں کریں گے۔ ان سے کہہ دو چلو ٹھیک ہے تمہاری بات ہی مان لی، چلو اجرائے نبوت قرآن مجید میں کہیں پر اگر شائبہ کچھ ہے بھی ہے، چلو اب بتاؤ اجرائے نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی آتے رہیں گے، یہ معاملہ ہوگا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جمع کے سیغے کے ساتھ باتیں کہیں پر بھی اگر اس طرح کا کوئی شائبہ آیا بھی ہے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان سے کہہ دیں چلے ٹھیک ہے اجرائے نبوت مان لیا، اب بتاؤ، تو اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ مرزا آ گیا ہے اب دروازہ بند ہو گیا ہے۔ فراڈ ان کا دیکھیں آپ کہ یہ ہی آنا تھا، یہ آیا ہے دروازہ بند کر دیا، باقی اب اور کوئی نہیں آنا۔ جی درست کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست، یہی معاملہ ہے۔ اور میں اگلے دن ملک صاحب ہیں عوان صاحب، ان سے بات ہوئی، میں نے کہا ہم جو ہے وہ مدینہ پاک والے پہ رک گئے ہیں، آپ قادیان والے پہ رک گئے، فرق اتنا ہے، رکے تم بھی ہو، رکے ہم بھی ہیں، ہم اپنے آقا مولا پر رک گئے، رک تم بھی گئے، اس کے بعد تو تمہارا بھی کوئی نہیں ہے نا، جیسے مدینہ پاک کے بعد ہمارا کوئی نہیں ہے، اسی طرح قادیان کے بعد تمہارا کوئی نہیں ہے۔ شاہ صاحب میں آخری بات کروں، میرا یہ ایک بات میرا نا انصر رضا سے اجرائے نبوت پہ سورہ اعراف کی جو آیت نمبر ہے 35، یا بنی آدم اما یاتی انکم رسول منکم، 3 گھنٹے کا میرا اس کے ساتھ مناظرہ ہے، میرا نام ڈالیں گے سید ظفر اللہ شاہ ورسز انصر رضا، تو وہ آپ کو 3 جو ہیں وہ آ جائیں گے، یوٹیوب پہ آ جائیں گی، تو وہ میرے ساتھ اس نے 3 گھنٹے گفتگو کی ہے، بعد میں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ فرار ہو گئے تھے، تو وہ گفتگو ہماری ادھوری چھوڑ گیا۔ اب آپ بولیے ذرا۔ میں شاہ صاحب آخری بات کروں گا کہ اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ یہ جو اجرائے نبوت کا معاملہ اور اس طرح کی یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے نبوت جاری و ساری ہے، اس پر میں نے بڑی ٹیکنیکلٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ان کے تمام دعووں کو کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ یقین کیجئے ٹوٹلی فراڈ فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں، خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جسے کہتے ہیں نا زبردستی دھونس لگا کے اپنے مطالب بیچ میں ڈال کے پورے قرآن کے اس ترجمے کے اندر جو ہے نا خلط مبس پیدا کی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ اور میں آپ کو آخری ایک بات بتا دوں، میں نے ان کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی ہے شاہ صاحب۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو پیدائشی ہیں، جن تک مرزا کی عبارتیں، مرزا کی پوری تفصیل نہیں پہنچی، وہ وہی مان رہے ہیں جو ان کے ماں باپ نے ان کو بتایا ہے۔ اور کچھ جو زیادہ تر معاملات ان کے ہیں نا وہ ہے پیسہ، سیدھی سی بات ہے۔ یہ لوگ سیٹلڈ ہیں سارے، یو کے میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں بڑے بڑے مراکز ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک آرگنائزیشن سسٹم، ایک سیٹ اپ ڈیولپ کر چکے ہیں، اور وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں، جو بیچارہ کمزور ماتڑ ہے اس کو یہ ہائی جیک کر لیتے ہیں اپنے اس اکانومی ٹریپ کے اندر۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اب اگر اس بندے کو کبھی سمجھ بھی آ جائے، اور ان میں اکثر لوگ تو ایسے ہیں جن کو سمجھ آ بھی جاتی ہے، وہ اس ٹریپ سے نکل نہیں پاتے۔ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ اور فراڈ سسٹم ہے ان کا جو بھی چل رہا ہے۔ آپ درست کریں، آپ کہاں پاکستان میں ہیں یا یورپ میں؟
آپ امریکہ میں ہو۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، میں یہاں برطانیہ میں ہوتا ہوں، کئی نوجوان جو ہیں وہ بعد میں پھر توبہ ان کے اسی طرح ٹریک میں آئے ہوتے ہیں، اور کئی ہیں جو بعد میں خفیہ طور بیچارے روتے ہیں تو کہتے ہیں جی توبہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں انہوں نے اس طرح پھنسایا۔ وہ کئی ایسے کیسز ہیں، بعد میں کلمہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ توبہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ان کا واقعی اس طرح کا ان کا معاملہ ہے۔ اپنا ملک صاحب نیچے کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کال پر اٹھائیں، پتہ نہیں وہ قادیانی حضرات ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو جی بہت جی خوشی، بہت خوشی ہوئی السلام جناب۔ علیکم جی وعلیکم السلام، جی، بہت بہت خوشی شکریہ جی، آپ دعا سے میں یاد رکھیے بات گا کر کے، تو انشاءاللہ میں نے آپ کو فالو بھی کیا ہے تو رابطہ رہے گا آپ سے انشاءاللہ۔ اللہ سید سید صاحب ایک چھوٹی سی عرض تھی. جی فرمائیے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری وہ ایک مرزائی سے بات ہوئی ہے، میر سلیم سے، تو یہی ٹاپک چل رہا تھا جو بھی آپ بیان کر رہے تھے. تو میں نے اس سے لاسٹ میں یہ کہا، میں نے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ وہ دوسری باتیں نہیں مانتے تو آپ حضرت عیسیٰ کو تو مطلب فوت سمجھتے ہیں نا. پہلے میں نے اسے حدیث وغیرہ پیش کی تو انہوں نے مطلب وہ پھر آپ کو پتہ ہے تعویل کرتے ہیں اور تو ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں. تو جی میں نے جی کہا آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو مطلب وفات سمجھتے ہیں تو آپ قرآن سے موت کے ورڈ دکھا دیں یا وفات ثابت کر دیں. تو وہ پھر آگے سے کہنے لگ گیا کہ تم ایسا کرو کہ مریم کو، عیسیٰ ابن مریم مطلب جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ تھی علیہ السلام کو، ان کو مطلب فوت ثابت کر دیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو ابھی آپ کاؤنٹر کوشچن کر رہے ہیں اور اس میں اس کا تو کوئی ذکر ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ تو پھر کیا مطلب نہیں فوت ہوئی، وہ تو عام انسان جس طرح دوسرے فوت ہوتے ہیں اس طرح فوت ہو گئی ہے. اس کی ذمہ داری تو اللہ نے یا ہمارے نبی نے نہیں لیا، اس کا کچھ وہ نہیں بتایا نا. تو آگے سے کہتا ہے جس طرح وہ فوت ہوئی اس طرح عیسیٰ علیہ السلام. میں نے کہا بھائی آپ کا دعویٰ قرآن سے ہے تو قرآن سے ثابت کرو. اس نے کہا نہیں بس یہی جواب ہے، عیسیٰ مریم جس طرح فوت ہوئی اسی طرح یہ بھی فوت ہو. جی دیکھیں قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے زندہ اٹھائے جانے کے واضح ثبوت ہیں. ان سے کہیں جی موت کا لفظ ہو، ماضی کا صیغہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو قرآن مجید میں دکھائیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی. ہم یہ تو نہیں کہ ان کو موت نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ مسیل مسیح کا کوئی تصور نہیں ہے، مسیل مسیح کا تصور غیر قرآنی ہے، غیر عقلی ہے کہ ایک بندے کی جگہ جو ہے دوسرا مسیل ہو جائے. کہاں قرآن پاک میں؟ بالکل نہیں. راجپوت صاحب اوپر تشریف لائیے جناب، اوپر آئیں، بات کیجئے. یہ حضرات موجود ہے، علامہ ضیاء رسول صاحب موجود ہے، دیگر ہے. نیچے کمنٹس کر دینے سے تو کوئی جو ہے نا، وہ تو کوئی بھی بازاری جو ہے غنڈہ کوئی ہو، کوئی ایسا جملہ کس دیتا ہے تو آپ بھی ایسے بازاری کوئی ہوتے ہیں تو وہ جملے کس دیتے ہیں، تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح کئی آپ آئے تہمت بازی لگانے والے، بہتان بازی، اس کا نہیں ہوتا. تو جی ویسا کوئی اور سوال؟ ضیاء رسول صاحب موجود ہیں، ان سے آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو ضیاء صاحب بات کیجیے. ضیاء صاحب ہیں؟ آپ کے سگنل ٹھیک ہو گئے؟ آج پیر زاد اسکانی صاحب خاموش ہیں. ملک قیصر صاحب یہ تو نہیں سوئے ہوئے پیر زاد صاحب؟ نہیں انہوں نے آپ صبح یہ تو نماز پڑھنے گئے تھے پھر لوٹ کر بھی. اچھا ملک صاحب کو آئندہ میں نے ایک ملک صاحب سے کبھی بات ہوئی تو ٹائم پہلے طے کروں گا ان کے ساتھ. ہاں ٹائم پہلے. میں نے آج ایک نصیحت پکڑی ہے کہ ان سے جب بھی بات منٹ 2 منٹ کا ٹائم طے کیے بغیر ملک جو ہے نا وہ اوان صاحب ان سے بات نہ کی جائے. وہ ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں کہ آدھی وہ قرآنسٹ والی باتیں ہوتی ہیں، آدھی ہماری ہوتی ہیں، آدھی مرزائیوں والی ہوتی ہیں. نہیں وہ مکسر انہوں نے اچھا بنایا ہوا، اپنا مکسر ٹھیک ہاں بنایا. وہ جہاں پہ رسول کا نام آئے گا، رسول کا مطلب یہاں پہ پیغام ہے. بندہ ادھر کیا نہیں کرے؟ وہ بندہ پھر بعض اوقات مرزا صاحب کو بھی سیدھا ہو جاتا ہے نہ، میں نہیں مانتا. ہاں نہیں بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. جی جی یہ میں نے ان سے یہ کہا نا کہ وہ مطلب وہ حدیث بیان کی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے کہا ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. تو پھر اس نے وہی اعتراض کیا پرانا جو یہ تم کا مطلب جو ہے نا وہ صحابہ کو ہی کہہ رہے تھے. میں نے آگے سے کہا کہ چلو اگر وہ تم صحابہ کو کہہ رہے تھے تو پھر تو بات ہمارے لیے نہیں تھی نا، تو پھر صحابہ میں ہی مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ میں آنا چاہیے تھا، ان میں نہیں آئی. تو پھر میں نے اسے اگلی حدیث بیان کی کہ خطبۃ حجت الوداع کے موقع کے اوپر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں تم میں ایک کتاب چھوڑی جا رہا ہوں، اس کی رسی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو پھر وہ بھی صحابہ کو کہا تھا، پھر تو بات ہی ختم ہوگی. تو پھر اگر ادھر یہ
نہیں کوئی موضوع پہ بات کرے تو دیکھیں ہمارے سامنے قرآن پاک ہے، احادیث مقدسہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابھی جو وہ نان آف یور بزنس جو آئے تھے ساتھی، وہ سورہ حشر کی آیت ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول پاک تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو عقیدہ ہے کسی مولوی صاحب نے نہیں گھڑا، یہ احادیث مقدسہ میں تواتر کے ساتھ ہے۔ اب ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہے، جب جو وفات والے ہیں وہ پھر یہ حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ منکرین حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اب ان کا تماشا یہ ہے کہ ادھر سے وفات بھی مانتے ہیں اور پھر حدیثوں میں آ کر اپنی وہ مسیل نکال لیتے ہیں۔ تو جو مثلا غلام احمد پرویز ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ہے وہ قائل ہے، تو پھر وہ جتنی حدیثیں ہیں نزول والے اس کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جناب، جاری رکھیں۔ ضیاء صاحب ہیں آپ؟ جی راجہ صاحب کوئی آپ نے بات کرنی؟ نہیں تو پھر اجازت۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کو کیا تھا ابھی آپ نے دیکھا جو طاہر صاحب آئے تھے وہ کیسے پروو کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے، الفاظ جی حالانکہ شاہ صاحب جب نن آف یور بزنس صاحب نے بات شروع کی تو میں نے ان سے بولا کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ طاہر صاحب کا کی دل آزاری ہو۔ آج طاہر صاحب نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ گالی گلوچ والی شروع ہو جائے، انہوں نے دیکھا لفظ غیرت اور اس طرح منافق یہ بولتے رہے وہ نہیں، وہ یہی بولا نا انہوں نے، تو آپ کے آنے سے پہلے میں نے ان سے کہا کہ اگر مرزا صاحب یہی عقیدہ رکھتے تھے تو آپ مرزا صاحب کو منافق کہہ رہے ہیں پھر۔ نہیں وہ میں عرض وہی کر رہا ہوں کہ ان کے پاس اب یہ ان کا جو زوم تھا نا جی، سوشل میڈیا نے ان کو بڑا بے نقاب کر دیا حضرت جی، اور یہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ نبی پاک کو اپنا نبی نہیں سمجھتے۔ صحیح بات ہے۔ ہاں یہ آپ دیکھیں میں نے جو نچوڑ نکالا ہے نا، اور سوائے چند ایک کو استثناء کر کے باقی موسٹلی ان کا ہے کہ ان کا جو ہے نا معاملہ وہ مرزا صاحب کے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آپ خود محسوس کریں آپ لوگ۔ جی بالکل، مرزا صاحب کے دفاع میں کوئی بھی الزام لگانے کے لیے یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی الفاظ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو ہی مرزا صاحب کا آتا ہے یہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ آپ کو اکثر یہ حضرات ان کا رویہ یہ آپ کو ملے گا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا، مرزا صاحب کا کلمہ پڑھا انہوں نے۔ خالی یہی نہیں، وہ تمام خلفاء کو بھی نہیں مانتے جی ایسا ہی ہے۔ اور وہ ابھی صبح ایک براڈ پہ بات ہو رہی تھی، ایک بندے نے کہہ دیا کہ جو ہومیوپیتھک کی جو دوائیاں ہیں ان میں الکوہل بہت زیادہ ہوتی ہے نا، یہ اس طرح نارمل بات ہو رہی جی، تو مرزائی فوراً بولا، کہتا ہاں تو حضرت علی بھی تو شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ، وہ روایت ہی جھوٹی۔ تو سب نے جو لان تان شروع کی، بیچ میں ایک بندے نے کہا کہ ہاں تو پھر مرزا صاحب بھی ٹانک وین پیندے سن، وہ سارے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب وہ حضرت علی بات ساروں نے بھول گئے اور سارے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ بہترین ثبوت ہے کہ ان کا ہمارے جتنے بھی ہمارے مقدسات ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ خوش ہوتے اگر ان کی بے عزتی کی جائے۔ اور بالکل میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، انہوں نے عملاً اب اپنے الفاظ سے اور اپنے عمل سے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ مرزا صاحب سے شروع ہوا ہے، پہلے نہیں شروع ہوا۔ یہ خود اپنے الفاظ سے، اپنی گفتگو سے، اپنی ڈیبیٹ سے یہ خود اس کی جو ہے نا یعنی ثبوت خود فراہم کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور جیسے ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ جی مرزا صاحب جھوٹے ہو گئے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر پورا اسلام ہی جھوٹا ہے، ختم۔ وہ جو مرزا صاحب کی جو کمزوری اگر پکڑی جاتی ہے تو معاذ اللہ ان کا پورا جو ان کا پیچھے ریسرچ ورک انہوں نے پچھلے جو سالوں سے کیا ہے، حضرت غور پر ان کا پیچھے جو تھنک ٹینک ہے کہ یہ جو مرزا صاحب کی کمزوری آپ نے زور لگا کے اب یہ کمزوری انبیاء میں معاذ اللہ جو ہے نا وہ ثابت کرنی ہے، یہ ہے ان کی پوری تحریک موومنٹ جناب۔ یعنی جو مرزا صاحب کی کمزوری ہے اس کو لے کر آپ نے یہ ساری جو ہے نا اللہ کے جو سچے نبی ہیں اور معاذ اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ان کی ریسرچ یہی ہے کہ وہاں پر بھی ثابت کرو کہ ادھر بھی کمزوری ہے۔ یہ ہے ساری ان کی موومنٹ، یہ ہے جناب ساری موومنٹ ان کی یہ ہے، بڑی زبردست بات کی ہے۔ ایون کہ فرشتوں کے بارے میں جی باتوں میں بات ہوئی تھی، ٹیچی ایک فرشتہ تھا کہ یہ کون سا نام ہے، کہتا نام کو تو چھوڑو، ایک فرشتے کی تو حضرت موسیٰ نے آنکھ نکال دی تھی، اب کانا فرشتہ ہو سکتا ہے تو ٹیچی بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں کہاں تک یہ بات لے جاتے ہیں، بس وہی نا جی، وہی سارا انہوں نے کرنا ہے۔ ان کی پوری موومنٹ یہ ہے کہ
सारी गलतियां जो मिर्जे में पाई जाती हैं वो सारे अंबिया में फिट करें किसी न किसी तरीके से। جی چلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت، ہم ان کی بھی خیر خواہی ہمدردی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ٹھیک ہے آمین. جناب، بہت شکریہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پورا کا پورا ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖਾਮ ਖਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਬੜਾ ਸੀ. ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਨਰੇਬਲ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ. ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਖਾਸ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਤ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਵਿੱਚ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਦੂਏ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं भाई साहब? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. चलें शुक्र है. अच्छा, मैंने एक हदीस सुनी थी मौलवी हजरात से ना. जी जी. उन्होंने रेफरेंस नहीं बताया. मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ, अगर आप लोगों के सामने से अगर गुजरी हो तो मुझे वो काइंडली वो रेफरेंस बता दीजिएगा, कौन सी हदीस थी और नंबर वगैरह का बता दीजिएगा. थोड़ा बहुत बताएं आप हदीस के बारे में. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी ना अपने बच्चे को लेकर उनकी खिदमत के लिए. तो वो कुछ अरसा गुजरा तो वो बच्चा उनका जवान हो गया, फिर वो फौत हो गया बच्चा ना. तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आए ना, तो वो कुछ देखा तो फिर वो वापस चले गए ना, जनाजा नहीं पढ़ाया. तो उनकी उस बच्चे की वालदा आई तो फिर अल्लाह से उसने रो के फरियाद की ना कि भाई मेरे जो पीछे वाले हैं जो काफिर थे वो क्या कहेंगे कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आई है तो इसका जवान बेटा जो है वो फौत हो गया. तो वो फिर जो बेटा था वो मीन्स के दोबारा उसमें ज़िंदा हो गया था ना. ये वाली हदीस का रेफरेंस. ज़िया भाई आपको पता है इस हदीस के बारे में? मैंने तो पहली दफ़ा सुनी है ये बात. या पीर अस्कानी साहब आपको पता है? बोल नहीं रहे थे आपके बजाय. पहली दफा सुनी है जी मलक साहब, पहली दफा सुनी. अभी आपको बता देते हैं, 2 मिनट सब्र करें जरा, ठीक है? अब यहीं बैठे. कहानी है, वो कह रहे हैं कहानी है, कोई हदीस नहीं है ये. वो भी मन घड़त. आपको किसने सुनाई है ये हदीस? ये हदीस सही नहीं है. किसे मर्जाई ने सुनाई होगी. आप मुसलमान हैं? हाँ जी, हाँ जी. नहीं वो जो ऊपर बैठे हैं जिन्होंने अभी ये हदीस का पूछा, आप मुसलमान हैं? मिस्टर AWM सॉरी, वो चले गए हैं, हदीस पूछ के चले गए हैं. नहीं बैठे हैं इधर ही. नहीं मैं, हेलो आवाज़ आ रही है? जी आ रही है. अच्छा, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, सुन्नी हूँ. और ये मिसबाही साहब ने आई थिंक बताई थी, या फिर इस तरह का वो जो रज़ा साहब नहीं है उनके शागिर्द जो हैं जिनकी काफ़ी क्लिप्स वगैरह आती हैं, वीडियो वगैरह आजकल किसी अच्छा. मैंने सुन्नी मौलवी से सुनी हुई है, बरेलवी मौलवी से, सुन्नी मौलवी से सुनी हुई है ये बात. अच्छा जी जी.
पप्पू मलिक से तो नहीं सुनी, पप्पू मलिक से। पप्पू मलिक मेरे कौन भाई सा? जो एबीएम भाई ये जो मिसबाई साहब है ना, ये बहुत बड़े माशाल्लाह कहानीबाज हैं। इनकी बातों को ज्यादा आप सीरियस ना लिया करो। और वैसे भी हमारे ज्यादातर जो सुन्नी आलम शालम है जी, ये कहानियां ज्यादा बयान करते हैं मेंबर रसूल पे, कुरान और हदीस का भी बयान करते हैं। जज़ाक। अच्छा, दूसरी हदीस के बारे में बता दें, वो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबे को पकड़ के कहा था कि जो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उससे, मीन्स के उसके दिल में वो काबे से अफजल, इस तरह की कुछ बात की थी ना, वो वाली हदीस का रेफरेंस फिर दे दें मुझे आप, बता दें। एक मिनट है। ये तो हदीस है ना, अगर वो नहीं है तो थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। खाना काबा को, वो खाना काबे को पकड़ के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसके दिल में अगर मेरी मोहब्बत है तो वो आपसे, मीन्स के काबे से अफजल है वो उसका दिल, इस तरह की कुछ बात कही थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना। ये भी हदीस ही मैंने सुनी थी, मैंने रेफरेंस मुझे नहीं मिला इसका, बताया गया नहीं गया। जी पीर साहब नीचे लिख दें, इसका भी अभी बताते हैं। पीर साहब किधर है? वो कह रहे हैं ये भी गप है, हदीस नहीं है। नहीं, ये गप नहीं हो सकती ना। नहीं मेरे भाई, ये गप नहीं है। ये हदीस का मफहूम इस तरह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नज़र में एक मोमिन की हुर्मत खाना काबा से ज्यादा है। खाना काबा की जो इज्जत है ना, इससे ज्यादा अल्लाह की नज़र में एक मोमिन की इज्जत है। तो ये अच्छा, मैं नेक्स्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये पूरी हदीस ना मैं आपको लिख के बता दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबे का वो पकड़ के ना, ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ये आप चेक कर लीजिएगा हदीस में आपको, क्योंकि इसकी रेफरेंस बताया गया ना। हदीस अगले जो मौलवी थे उन्होंने हदीस भी सुनाई है ना अरबी में, पर रेफरेंस नहीं सुनाया था इसका, रेफरेंस नहीं बताया गया ना कि भाई कौन सी हदीस है, सही मुस्लिम है, सही बुखारी है, या दूसरी कोई हदीसें हैं। वो ट्रुथ सीकर ने लिखा है कि सारे जो है तलत की ब्रांड पे आ जाएं, लेकिन ज़िया रसूल को इधर ही छोड़ दो। क्यों? ज़िया रसूल से डर लगता है? बताओ। इनकी ख्वाबों में आता है। ज़िया रसूल भी और अमर नज़ीर भी। हाँ, ज़िया भाई कहाँ पे हैं? ज़िया भाई ये जो डॉक्टर उनके सिग्नल रेड हैं, वो उनके मेरे ख्याल कोई सिग्नल अभी आ जाते हैं। अच्छा, मैं वेट करता हूँ इनका भाई। पप्पू मलिक क्या हाल है? शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए अकबर साहब, ठीक है आप? शुक्र, सब ठीक है। अली हक साहब आ गए जी। ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। तबशीर। हाँ, अली हक साहब माइक पटो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 मिनट दे दो, मैं जरा अपना ना जेड़े फुल शुल बच्चे हुंदे ने ना ओदी रोटी खा रहा वा। खत्मे नबूवत दे मुजाहिद जो होए। अच्छा। पीर साहब किधर लिख के जवाब दे रहे हैं आज। और बिजी किधर? मैं सुन रहा हूँ, आप बात करो। पीर साहब इस टाइम पैसे गिनते ने रात को ना। आहो। मैं कह रहा क्या सी ना तेरे भेजा पैसे कौन ने भेजे? क्या तो मेरे भी पीर साहब ने 10,000 देना है। मनु कहते एक दिन कहते फर्ज करो कि मैंने आपका 10,000 देना है। मैंने कहा फर्ज क्यों करो, आपने देना है, दो अब। दे दें।
आप खुद माने हो कि मैंने आपका हम ले लेंगे। वो 10,000 वापस ही नहीं आया। कहते फर्ज करो मैंने आपका 10,000 देना। मैंने कहा फर्ज क्यों करो, आपने देना है। कह रहे ਸਾਰੇ ਤਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਆ, पिटनियां पिट, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਆਏ ਮੈਂ ਪਿੱਟੀ ਗਈ। मैं लुटी गई। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, ਸੋਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਟੀਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਟੀਚੀ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੀਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਈਮਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਅੱਛਾ ਈਮਾ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਪਹਿਲੇ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਇਹਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫੌਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ। ਈਮਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਈਮਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਲਾਮ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ 5-6 ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ है। कहती आप झूठ बोल रहे हो। मैं कि मैं आपके लिए खाना पका के लाऊं अगर आप लंदन में रहती हो तो। अच्छा। कहते नहीं, मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। मैं कि एक दफा खाओगी ना फिर बार बार मांगोगी। सब खुदा दा वास्ता जे असकानी साहब बैठे ने खाने दा जिक्र ना करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। आज फिश फ्राई ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਨਲੈਸ ਫਿਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਬੋਨਲੈਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਨਗੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ, ਅਜਵੈਣ ਪਾ ਕੇ, ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਠੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਈਜਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ BA ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੋਮ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ। BA ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਬੇਗਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡਾਈਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚੰਦੇ ਖੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੜਾਈ। हर वेले फोन आया रहता सी, आपका इतना चंदा रहता है, आप भी मीटिंग पर नहीं आई, आपकी बेटी भी नहीं आई। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ। ਆਪ ਕਰੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੋਬਾ ਸਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਚੰਦਾ ਖੋਟਦੇ ਵੇ। 48 ਚੰਦੇ ਯਾਰ, 48 ਚੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਅਗਲੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ।
ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਈ, ਮਕਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਆਪ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ EU ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਰਮਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਜਰਮਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸ਼ਵਾਰਸਵਾਲਡ ਵੱਲ, ਬਲੈਕ ਫੋਰੈਸਟ ਵੱਲ, ਸਟੁਟਗਾਰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਾਵਨਸਬਰਗ ਵਾਈਨ ਗਾਰਡਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਰੋਸਗੇਰਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰੂਸਲਸਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ 20-22 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਮੇਜਰ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਮੇਜਰ? ਹਾਂ, ਮੇਜਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਹੈਡ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਮਹਿਮੂਦ। ਮੇਜਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਬਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਤੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੀ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਹਾਂ, ਉਸ ਕੈਬਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੈਬਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਲੂ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? 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 वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम, क्या हाल चाल है सबका? जी प्यारे हो, ठीक ठाक खैरियत जी? अस्सलाम वालेकुम। ਇਸਲਾਮ ਇਕੱਠੇ ਇਸਲਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਮਤੇ ਟਿਕਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਡਿੱਗਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਜਫ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੱਦੇ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। जी जी जी। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਦਿਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰਾਤੀ। ਗੱਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਸਫਰ ਕੋਹਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਹਰਾਮ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਸਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਕਾਲ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਦੇ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਟ ਥੱਲੇ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਮਨ ਜੱਟ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਰਾਲੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੀਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚਵਲ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਈਵਨ ਕਿ ਜੱਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਜਫ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਣਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਟ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਲਵੋ, ਇਲਿਆਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਿਆਸ ਨਾਂ ਜੱਟ ਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਗਰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜਫ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਸਰੇਆਮ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਗਡਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਵੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਰ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਫੱਟੇ ਢੋਲੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਕਸ ਡਰਾਫੇ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ ਡੀ ਰਾਫੇ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੱਪੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਣ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ? ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਵੇਚੇ ਯਾਰ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਨਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਪੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਦੀਸ ਦਾ ਵੀ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਾਜ਼। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਜਫ ਅਬਾਸ, ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਵੇਂਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਲਈ ਅਕਸ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ ਅਲੀ ਅਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਡਿੱਗ ਏਡੇ ਭਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਾੜ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਰਹੀ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ। ਉਮਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਝੜੇ ਪੱਪੂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਜਫ ਅਬਾਸ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਰਦਾ 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 ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਪਰਾ ਵੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੱਪੂ ਕੋ ਇਹਦਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ ਇਸ ਬਲੌਗ ਦਾ। ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਐਕਸ ਡੀ ਰਾਫੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ, ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੀਚੇ ਟਹਿ ਪਏ। ਕੌਣ ਟਹਿ ਪਿਆ? ਅਲੀ ਅਕ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਚੀਨ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਲੀ ਹੱਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਡਰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਪੂ ਚਾਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਹੀ ਤਪਾਏ ਸਨ ਅੱਜ ਮਰਦਈ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई क्या हाल है, खैरियत है? जी हजूर ठीक ठाक। आप बोल नहीं रहे थे बड़ी देर से? नहीं, मसरूफ था थोड़ा। अच्छा अच्छा, इसलिए बोल नहीं सका। अच्छा भाई, क्या बात हो गई थी? सुबह बात चल रही थी वहाँ, वो क्या नाम है, तलत जी के ब्रोड पे, क्या वहाँ चक्कर चला है मलिक साहब? मलिक साहब मौजूद हो ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, मैं तो चला गया थी, मीटिंग मेरी आ गई थी। हुआ क्या था, किसी को मालूम है? नहीं। असल में वहाँ बात चल रही थी, मैं गुफ्तगू कर रहा था। हाँ, फिर सैयद साहब आए थे, तो वो उन्होंने ये कहा कि मुझे फंसा कर पीर साहब भी चले गए और सारे चले गए वहाँ से। नहीं, मेरी गुफ्तगू चल रही थी तो सैयद साहब आए, फिर उन्होंने गुफ्तगू शुरू की, फिर बीच में नमाज का टाइम था, मैंने कहा मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, यही उन्होंने कहा, आप नमाज पढ़ने गए और वापस ही नहीं आए। जी नहीं, वापस में नहीं हुआ, मुझे कुछ बाहर जाना था तो मैं चला गया था। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि हुआ क्या है। मेरे ख्याल काफ़ी लंबी बात हुई है, मुझे इतना ही पता है। बात का क्या हुआ ये नहीं है। मलिक साहब तो बिजी है, उनको मालूम होगा। जी जी, पहले मलिक साहब मौजूद थे, आप नहीं मौजूद थे, अब आप मौजूद हैं, मलिक साहब तो यही तो मुश्किल है मलिक साहब का। चले ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों।
وعلیکم السلام۔ یہ اچھا ساری میں ایک سوال پپو ملک تے میرا سوال ہے بھائی جڑی تیری وائف تین گالا شالا کر دی اور مکہ مدینے چ ہو کے یار آئیو عمران انہوں ملک نے کا کوئی گل توبہ نہیں انہوں کو توبہ شوبہ کیتی ہے؟ نہیں عمران ملک نہیں، غلط گل ہے، اس طرح دی گل نہیں یار، نہیں غلط تو نہیں ہے۔ نہیں غلط اگر راجا صاحب میں غلط ہوا تواڈی جتی میرا سار۔ نہیں سانو اس دی پرسنل گل نہیں نہ کرنی چاہیے یار۔ نہیں میں تو ویسے ساڈا ویر بھرا ہے وڈا نکا پتہ نہیں میں نہیں پتا، لیکن چلو ایک دوست آنا ایک بندے دے نال زیادتی جو گھر چ ہوندی ہے وہ پوچھ لینا، میرا خیال ہے کوئی یہ بھی اچھا جمبے دی گل تو نہیں ہے۔ ہاں جی پپو بھائی پپو بھائی آواز نہیں اشنی پئی؟ پپو صاحب کوئی ڈاؤ کا سوال پوچھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب۔ ابو رافع بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ ملک صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم۔ ابو رافع بھائی ایک سوال کیا ہے میں نے پپو بھائی سے۔ جی نہیں یار رہنے دو عمران ملک اس طرح چینج نہ کرو راجا صاحب، میں کہڑا غلط پوچھا؟ نہیں پھر لڑائی ہونی تھوڑی سادہ ملک صاحب آپ آ گئے؟ میں کال پہ تھا، میں آ گیا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں کس کو مارنا ہے؟ نہیں مارنا نہیں ہے تو ہوا بات کیا ہوا ہے طلعت جی کے بروڈ پہ میرے جانے کے بعد؟ کچھ کیا ہوا ہے؟ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے؟ آپ اور میں بات کر رہے تھے، یاد ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اس کے بعد شاہ صاحب آ گئے، جی اس کے بعد میں تو شاہ صاحب بات کر رہے تھے بڑی مزے کی میٹھی، تو میں سو گیا۔ اچھا اور میں پھر اس براڈ پہ ہی رہا، وہاں پہ شاتمیتیں ہوتی رہی، گالم گلوچ ہوتی رہی، نبیوں کی توہینیں ہوتی رہی، مقدسات کی توہینیں کی، انہوں نے گالیاں دی اور میں اوپر ہی بیٹھا رہ گیا۔ ناصر کے نام سے آیا نا، ناصر ناصر نے کی کچھ، اس نے بڑی گندی باتیں شروع کی تو میں تو نکل گیا تھا پھر۔ او بھائی جی، او یوسفی صاحب، او یوسفی صاحب کتھے تسی 23 مارچ دی پریڈ لا دیتی ہے؟ او انہوں نے سٹور کو لنگنا ہوا ہے پریڈ ڈالا۔ اچھا تو وہاں پہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی؟ صبح جب میری آنکھ کھولی تو عامر نذیر صاحب نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا، مجھے بہت برا بلا کہا، میری بےزتی کی، حالانکہ میری بھی عزت ہے یار، میں کون سا قافلے سے گرا ہوں، میں بھی پیدا ہوا ہوں، گھر والوں نے پال پوس کے بڑا کیا، قافلے سے تھوڑی گرا ہوں کہ جی اٹھا کے گھر والے لے آئے تھے۔ اب سوئے بندے پہ تو تقدیر کا قلم بھی اٹھ جاتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب وہاں موجود تھے؟ شاہ صاحب نے بھی بڑی ٹیٹ کلاس لگائی ان کی، شاہ صاحب نے کافی دیر ان سے بحث کی، کافی دیر، جب محمدی بیگم کی مثال دی کہ ایسے اخلاق والا آدمی وغیرہ، تو پھر اس کے بعد چلے گئے شاہ صاحب، تو پھر ناصر آیا، اس نے بڑی گندی غلیظ باتیں کی۔ مطلب شاہ صاحب موجود نہیں تھے جب یہ انہوں نے غلیظ گندی باتیں شروع کی؟ نہیں۔ کس کے ساتھ کی؟ آپس میں؟ ہاں بعد میں وہ تبصرہ کر رہا تھا کہ ملک طلعت نے جو ہے ایسی بات نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ وہ لوگ ہیں قبر پجے جو۔ نہیں پیر صاحب ایک منٹ، اب رافع بھائی میں وہ بات سن رہا تھا، میں بات پوری کر لوں پھر آپ بات کریں۔ تو وہ پھر نعوذ باللہ کے حضرت زینب کی پنڈلی دیکھ لی تھی، کیا ہوا، یہ اس قسم کی باتیں شروع کی، میں تو پھر نکل گیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر۔ طلعت نے شروع کی؟ بات کریں گے، طلعت نے شروع کی تھی؟ یہ طلعت نے کہا تھا؟ ناصر مرزا، ناصر دفاع کر رہا تھا کہ طلعت نے ایسی کوئی بات کی نہیں، شاہ صاحب نے یہ کیوں ذکر کیا محمدی بیگم کا، اس طرح تبصرہ کر۔ جی ملک صاحب آپ بات کریں ابھی۔ اچھا وہ بات ایسی تھی جب پیر صاحب جب یہ کہہ رہے تھے نا شاہ صاحب اور کہ یہ جو انہوں نے جو آپ کہنا مرزا صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے محمدی بیگم کے لیے، جی تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، یہ تو انسانی حقوق کے بھی آپ کا نا خلاف ہے۔ تو تب ڈائریکٹ
اس نے یہ شاتمیت کی، یہ جو ابھی ابو رافع بھائی آپ کو بتا رہے تھے. تو پھر سب سے بڑی افسوس کی جو بات ہے، میں اس بات کا قصوروار جو ملک طلعت ہے نا اس کو ٹھہراؤں گا، کیونکہ ملک طلعت نے کہا کہ یہ آپ نے شاتمیت کی ہے لیکن غلط کی ہے، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. ہم احمدیوں کو کہنا چاہیے کہ عیسائی یہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا نام لے کر گالی دینی چاہیے، ہم کو ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہیے. جیسے ابھی ابو رافع بھائی نے فرمایا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے وہ حضرت زینب کے بارے میں کہ اس نے تو ڈائریکٹ کہا نا کہ انہوں نے تو پیرسکانی بھائی یہ بات تھی. تو اس کے بعد تو میرے خیال میں جب وہ لوگوں کو اگر میں کہوں کہ